اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قابل احترام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نور جو قرآن مجید کی 24ویں صورت ہے، زیر مطالعہ آج کی اس نشست میں آپ کا مخلصانہ خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہمارے سامنے سورہ نور کے نزول کا پس منظر آیا تھا، اور آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ غزوہ بنی المصطلق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہماری اور آپ کی محترم ماں، ام المومنین، ساری مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان پر ایک نہایت ہی گندا الزام لگایا گیا تھا۔ شروع کی آیت میں جانے سے پہلے جہاں کام بیان ہوئے ہیں، میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا آیت نمبر 11 پر۔ فرمایا جا رہا ہے، جو لوگ یہ بہتان گھڑ کر لائے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف، وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہیں۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا، عبداللہ بن ابی، اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے آخرت میں۔ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اخلاق و کردار کو آپ کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کے آگے بڑھتے ہوئے کارواں کو بدنام کرنے کے لیے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ پر ایک گھناؤنا نفرت انگیز الزام لگایا گیا، ایک بے بنیاد الزام۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کے الفاظ، اس واقعے کو اور جو کچھ اس واقعے سے متعلق چیزیں ہوئی ہیں ان کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ تمہارے حق میں خیر ہی ہے، بھلائی ہی ہے۔ کیا بھلائی ہے اس کے اندر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا صبر و تحمل، آپ کا خدا پہ بھروسہ، آپ کی قانون پسندی اور قانون کی پابندی۔ جن لوگوں نے جھوٹا الزام لگایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک اشارہ کرتے تو ان کی گردنیں اڑا دی جا سکتی تھیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے اللہ پہ بھروسہ کیا، آپ نے مشتعل ہونے سے انکار کر دیا، آپ نے صبر و تحمل کا اونچا نمونہ پیش کیا۔ انک لعلی خلق عظیم، یقیناً آپ اخلاق کے نہایت اونچے مرتبے پر فائز ہیں۔ افواہیں اڑتی رہیں، آپ کو تکلیف ہوتی رہی، لیکن آپ نے صبر کیا۔ پھر کچھ لوگ تھے کمزور قسم کے لوگ، منافق وغیرہ، جو کچھ چیمگوئیاں کرتے تھے، اور 3 افراد تھے جو الزام لگانے والوں میں تھے۔ ایک حضرت حسان بن ثابت جو شاعر اسلام کہلاتے ہیں، بہت اونچے درجے کے آدمی تھے وہ۔ دوسرے حمنہ بنت جہش جو حضرت زینب کی بہن تھیں، یعنی گویا حضور کی سالی تھیں وہ۔ اور تیسرے مصطح بن اساسہ، یہ ایک بدری صحابی تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو اور ان کے خاندان کو ان کی غربت کی وجہ سے مالی لحاظ سے تعاون دیا کرتے تھے۔ بعد میں جب احکام آئے کہ جن لوگوں نے یہ جھوٹا الزام لگایا ہے اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ جھوٹا ہے، تو ان تینوں کو قذف کی سزا دی جائے گی، 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ چنانچہ 80 کوڑے ان کو مارے گئے۔ اور جس نے گناہ اور الزام کا بہت بڑا حصہ سمیٹ لیا تھا، عبداللہ بن ابی، جو سرغنہ تھا اور جس نے سارے کا سارا فتنہ برپا کیا، اس کو کچھ نہیں کہا گیا۔ صرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے، سخت سزا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ کچھ نہیں کہا گیا، اس کو چھوڑ دیا گیا، ناقابل اصلاح ہے وہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل۔ آج کل دنیا میں جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی لیڈر تو بھڑک جاتا ہے اچانک، لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا۔ قانون الہی کی پابندی، قانون الہی کے نازل ہونے کا انتظار اور اصولوں کی پابندی۔ پھر آپ کا رویہ، مثلا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شاعر اسلام کہلاتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، حسان شعر کہو، شعر کہو ان ظالموں کے خلاف، ان اہل کفر کے خلاف، جبرائیل تمہاری مدد کریں اور خدا تمہاری مدد کرے، اور تمہارا ایک ایک شعر ان اہل کفر کے خلاف تیر سے بھی زیادہ کارگر ہے۔ لیکن بعد میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا احترام کرتے رہے، حالانکہ
اس الزام کو لگانے میں حضرت حسان بن ثابت شریک ہو گئے تھے، اور ہمیشہ احترام کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ بات کی، اس پرانی بات کو کبھی آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا، آپ کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور اسی طریقے سے حضرت مصطح بن اساسہ، جن کی اور جن کے خاندان کی کفالت کرتے تھے سیدنا ابوبکر صدیق، اس واقعے کے بعد انہوں نے کہا اچھا میرے احسانات کا یہ بدلہ دیا، میری پاک باز بیٹی پہ ایسا الزام لگایا، میں اس کی آئندہ عدد نہیں کروں گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی سورہ نور میں آیات نازل ہوئی، اور تم لوگ جن کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرتے تھے، جو اہل ثروت ہیں، انہیں اس رویے کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت مصطح بن اساسہ کی اور ان کے خاندان کی مدد کو بحال کر دیا، بلکہ پہلے سے زیادہ مدد کرنے لگے۔ تو اس طریقے سے کوئی اشتعال نہیں، انتہا درجے کا تحمل، قانون کی پورے طور سے پابندی، اور کوئی انتقامی کارروائی نہیں، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو معلوم ہو گیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، تم اس کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، تمہارے حق میں یہ خیر ہے۔ احکام نازل ہوئے، اسلامی سماج کو کس طریقے سے راہ اعتدال پہ قائم رکھا جائے، اسلامی سماج میں صنفی جذبات کے بھڑکنے کو کیسے روکا جائے، پردے کے کیا احکام ہیں، خواتین کے گھر سے باہر جانے کے کیا احکام ہیں، اور بچوں کے سلسلے میں، بالغوں کے سلسلے میں کیا کیا رویہ اختیار کیا جائے، خاندانی زندگی کو کس طریقے سے ریگولیٹ کیا جائے، منضبط کیا جائے، آرگنائز کیا جائے، یہ سارے کے سارے احکام اس واقعے کی وجہ سے نازل ہوئے۔ اب آئیے ہم پھر ذرا پہلی آیت کی طرف جائیں، جو احکام نازل فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس موقع پر۔ یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، سورہ نور، اور اسے ہم نے فرض کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی حکم دیتا ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک مشکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا، ہم سمجھتے ہیں حرام ہے، نہیں پیتے ہیں اس کو، شراب کا ایک خطرہ بھی کوئی پیے گا تو ہمارے سماج میں وران دہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سور کے گوشت کو حرام کر دیا، تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی مسلمان سور کا گوشت کھائے گا۔ معقولات و مشروبات، کھانے پینے کی چیزوں میں تو ہم نے ان چیزوں کو کر لیا ہے، لیکن الزام لگانا، بہتان لگانا، جھوٹ کا سہارا لینا، بے ایمانی کرنا، یہ سب بھی تو حرام ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا وسیلہ اختیار کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے لو لگانا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اللہ کے مخالف یا کسی غیر اسلامی شخصیت کے فلسفے کو ماننا، یا اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام ماننا، اس کی باتوں کی، یہ بھی تو حرام ہے۔ لیکن ہم نے بہت ایک سیدھا سادہ، ہم نے ایک بہت ہی ہلکا پھلکا اسلام ایجاد کر لیا ہے کہ فلاں چیز حرام ہے نہیں پیئیں گے، فلاں چیز حرام ہے نہیں کھائیں گے، لیکن باقی چیزیں، حالانکہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی آپ کے سامنے ایک دو ایپیسوڈ پہلے یہ حدیث آئی تھی، یہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ منافق وعدہ کرے گا تو توڑ دے گا، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے گا، اور بولے گا تو جھوٹ بولے گا، لڑائی جھگڑا ہوگا تو گالی گلوچ پر اتر آئے گا، اور دیانت و شرافت کی ساری حدوں کو پھاند جائے گا۔ یہ بھی تو اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن آج ہماری عدالتوں میں ہر شخص جاتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، اسی سے اپنا کام چلاتا ہے۔ تو یہ ہم نے یہود کا جو طریقہ تھا وہ ہم نے اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے کچھ حصوں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصوں کو کفر کرتے ہو، ان کے ساتھ چھوڑ دیتے ہو؟ یہ رویہ صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم حکم ہے۔ اللہ نے کہہ دیا یہ پانسے، یہ فالگیری، یہ مختلف استھان، یہ سب گندے کام ہے، شراب گندی چیز ہے، جوا گندی چیز ہے، لاٹری گندی چیز ہے، اور حرام کر دیا ان کو۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا وہ حرام ہے، اور جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکام کی روشنی میں حرام قرار دیا وہ حرام ہے، وہ گناہ ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ صرف شراب کے پینے کو حرام سمجھنا اور سور کے گوشت کے کھانے کو حرام سمجھنا، اور حرام کا پیسہ، بے ایمانی کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، جھوٹ کا پیسہ، جھوٹی گواہیوں سے حاصل کیا ہوا پیسہ، ظالموں کی چاکری کر کے کھایا ہوا پیسہ حلال سمجھ لینا، یہ اسلام کی اسپرٹ کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، ماننا، اس پہ عمل کرنا، اس کو امپلیمنٹ کرنا، اپنے سماج میں اس کو رائج کرنا اور اس کے لیے قوانین بنانا فرض ہے۔
اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں شاید کہ تم سبق لو۔ اب دیکھیے، زنا کی طرف جانے والے تمام راستوں پر اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے پابندی لگا دی۔ مردوں اور عورتوں کی سوسائٹی الگ ہوگی، اختلاط نہیں ہوگا، پردے کے احکام، غض بصر کے احکام، شریفانہ زندگی کے احکام اور شادیوں کو آسان کرنے کے احکام، نکاح میں آسانی پیدا کرنے کے احکام، یہ سارے کے سارے احکام اسلام نے دیے ہیں۔ اور وہ جو چیزیں جو اس کی طرف لے کے جاتے ہیں، جیسے میوزک، موسیقی ہے، رقص ہیں، ناچ ہیں، یا عورتوں کا بے پردگی کے ساتھ اریاں لباس میں، نیم اریاں لباس میں یا اٹریکٹیو لباس میں باہر آنا، تو یہ سب احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج میں رائج کیے تاکہ انسان اپنے جنسی اور صنفی جذبات کو کنٹرول میں رکھے، انسان برائیوں کا شکار نہیں ہو، انسان بدنظری کا شکار نہیں ہو۔ جیسے کہ فرمایا ہے شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر نظر کا تیر۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے فرمایا جا رہا ہے، محترم حاضرین اس وقت ایک بریک کا وقت قریب آ رہا ہے، ان باتوں پر آپ غور و فکر فرمائیں اور سورہ نور کا مطالعہ جاری رہے گا۔ مزید باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، یہ پریکٹیکل باتیں ہیں تاکہ آج کے سماج میں جہاں عریانیت ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، فحش چیزوں کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، ایوارڈز دیے جا رہے ہیں ان کو، ہر طرح کے ایوارڈز، پدما وبھوشن اور فلاں فلاں، جو بے حیائی کو، فحاشی کو پھیلا رہے ہیں، جو جنسی آوارگی کو پھیلا رہے ہیں، جو گندگی کو پھیلا رہے ہیں، جو عورت کو ایک سیکسول ٹوائے، ایک جنسی کھلونے کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ ہمیں ان آیات پر غور کر کے اپنی سوسائٹی کو اور اپنے اطراف پھیلی ہوئی سوسائٹی کو محفوظ کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ناظرین محترم، بریک کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال کیا جا رہا ہے اور ہماری گفتگو سورہ نور کی روشنی میں جاری رہے گی۔ فرمایا جا رہا ہے زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو، یہ اللہ کے دین کا تقاضا ہے۔ سماج بدکاریوں سے، زنا سے محفوظ رہے اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ اور روز آخر پر، قیامت پر یقین رکھنے والوں کی عملی، اجتماعی، معاشرتی اور سوشل لائف ایسی ہونی چاہیے کہ زنا کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے، ایسے ہی چھپا کر نہیں بلکہ لوگوں کو بتایا جائے۔ اسلام میں ایسی سخت سزائیں ہیں کہ پھر آدمی اس گناہ کا ارادہ نہ کرے۔ اب دیکھیے، ایک آدمی اگر چوری کرے، دان ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اس کا۔ جن مسلم ملکوں میں چوری کی سزا آج بھی رائج ہے، جیسے سعودی عرب وغیرہ میں ہے، اب دیکھیے ان چوری بالکل نہیں ہوتی۔ چنانچہ سعودی عرب کے حکمرانوں کے سامنے امریکہ میں ایک آدھ بار کہا گیا آپ کے ہاں ہاتھ کاٹ دیتے ہیں چوری پر، کیسا ظالمانہ طریقہ ہے آپ کا۔ انہوں نے کہا بھئی آپ کے ہاں تو چور اور ڈاکو لوگوں کی گردنیں کاٹ دیتے ہیں، 50 گردنیں کاٹ دیتے ہیں، ہمارے ہاں 1-2 ہاتھ کٹ جاتے ہیں، لیکن ہم آرام کی نیند سوتے ہیں، ہم اپنی دکانوں کو تالا لگانے کی بھی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس روپیے پیسے تک کھلے پڑے رہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی کار چوری نہیں ہوتی ہے۔ تو اسلام نے بہت سخت سزائیں دیں، اور زنا کے لیے تو اس نے بہت ہی سخت سزا دی ہے۔ شادی شدہ مرد یا عورت ہو تو رجم کی سزا، اور غیر شادی شدہ ہوں اور زنا کے جرم کا ارتکاب کریں تو 100 کوڑے۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی پبلسٹی ہونی چاہیے، اور جب یہ سزا دی جائے اس وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہنا چاہیے۔ پھر زنا اتنا زیادہ شرمناک، اتنا زیادہ برا، اتنا زیادہ قابل نفرت ہے، فرمایا زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانیہ مشرک، وہ حرم ذالک علی المؤمنین، اور حرام کر دیا گیا اہل ایمان پر۔ اتنی بری ہے چیز۔ اب اس کے بعد دیکھیے، پاک دامن عورتوں کی حفاظت کرنا، ان کی عزت اور ان کے وقار کی، اور ان کو پروٹیکشن دینا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، وہ ناقابل اعتماد قرار دیے جائیں گے، کبھی ان کی شہادت کسی معاملے میں پوری زندگی میں قبول نہیں کی جائے گی، اور وہ خود ہی فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے
جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں. ایسے لوگ فاسق ہیں، بہت بڑے گناہ گار ہیں. ہاں اس کے بعد وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے. گواہی تو دنیا میں نہیں قبول کی جائے گی، مگر کسی کو احساس ہو گیا کہ میں نے جھوٹا الزام لگا دیا تھا، بہتان لگا دیا تھا، ایک عورت کی یا ایک مرد کی، اس سے عزت متاثر ہوئی، اس کا وقار مجروح ہوا سماج میں، وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ قانونی حکم نہیں ہے، قانونی لحاظ سے وہ تو ناقابل اعتماد ہی رہے گا. اب ایک اور مسئلہ پیش آتا تھا اس زمانے میں. کسی شخص نے اپنی بیوی کے بارے میں بالکل دیکھ لیا، معلوم کر لیا کہ وہ بدکار ہے. اب وہ کیا کرے؟ اب اگر وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میری بیوی نے ایسی گڑبڑ کی ہے، زناکاری اس نے کی ہے، تو حضور کہتے کہ بھئی 4 گواہ لاؤ ورنہ اسی کو سزا دی جاتی. اب اس کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا گیا. وہ طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور خود ان کے پاس خود اپنے سوا کوئی دوسرا گواہ نہ ہو تو مجمع عام میں وہ شہادت دیں گے. مثلا قسم کھائے گا، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری بیوی نے یہ جرم کیا ہے. 3 بار وہ قسم کھائے گا، چوتھی بار کہے گا کہ میں سچی بات کہہ رہا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤں. پھر اس کے بعد بیوی جس پہ الزام لگایا گیا اس کو موقع دیا جائے گا. اگر وہ اس کے بعد کہے گی، 3 بار قسم کھائے گی، میں خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میرا شوہر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار وہ کہے گی کہ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اسے لعان کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا. اس طریقے سے یہ طریقہ اختیار کیا گیا. اور اس کے بعد پھر اب وہ مسئلہ حضرت عائشہ صدیقہ پر جو جھوٹا الزام لگا، عفق، بہتان فرمایا جا رہا ہے. جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں تمہارے اندر کا ایک ٹولہ ہے. ہوتا ہے سماج میں ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، غیر ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تمہارے سماج کا ایک حصہ ہیں. اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے. جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ لیا لہو عذاب عظیم، اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے. لیکن ظاہر دنیا میں وہ سزا نہیں دی گئی، آخرت میں ملے گی. پھر اس کے بعد اب سماج میں عوام الناس کو، عام لوگوں کو کیسا ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہا جا رہا ہے. جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تو اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا. سماج کے لوگوں پر اپنے آپ سے نیک گمان، یعنی اپنے سربراہوں سے، اپنے ذمہ داروں سے، حضرت عائشہ صدیقہ سے، حضور کی زوج محترمہ سے. اور کیوں نہ کہہ دیا کہ صریح بہتان ہے، ھذا افک مبین، ایسا کیوں نہ کہہ دیا. وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہیں لائے. اب سوچیے ایک سمپل صورتحال، حضور کی زوجہ محترمہ چھوٹ گئیں، جنگ کا ماحول تھا، قافلہ چلا گیا، بعد میں معلوم ہوا، اور ایک شخص جو اس طرح کی چیزوں کے لیے مامور تھا، اللہ کے رسول کا صحابی، وہ ان کو لے کر آیا اور شرافت کے ساتھ. اور فرماتے ہیں عائشہ میں نے ان جیسا شریف آدمی کبھی دیکھا نہیں. جب مجھے انہوں نے دیکھا تو کہا اچھا رسول اللہ کی اہلیہ محترمہ چھوٹ گئی ہیں، اور پھر اونٹ کو بٹھا دیا اور دور جا کے کھڑے ہو گئے، اور پھر اس کے بعد مجھے لے کر آئے. ہو اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا. معمولی بات نہیں ہے. ایک پاک باز شریف النفس خاتون، اور وہ بھی تمہارے رسول کی بیوی، ان کے بارے میں بغیر کسی ثبوت کے ایک بےہودہ الزام، گھناؤنا الزام لگانا. اور ایک منافق نے، منافق اعظم نے، منافقوں کے سردار نے جو شوشہ چھوڑا تھا اس پہ کچھ اور لوگوں کا اس کی ہاں میں ہاں ملانا بہت بڑی بات ہے. ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی غلطی کر رہے تھے جب تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا. تو کسی پہ الزام لگانا، کسی کے بارے میں غلط شبہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اسلام چاہتا ہے کہ مسلم سوسائٹی اس طرح کی ہر خرابی سے بالکل محفوظ رہے، معمون رہے. تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات. کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا. ہمیں تو ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا. سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا. کسی شخص کے ساتھ ہر عورت کی عزت، ہر مرد کی عزت بہت ہی محترم ہے. آئندہ ایسی حرکت کبھی نہ کرنا.
اگر تم مومن ہو، ایمان کا تقاضا ہے کہ غلط فہمیاں پھیلانا، جھوٹے الزامات لگانا، کسی پہ شبہ کرنا، غلط قسم کا شبہ کرنا اور بے بنیاد باتوں کو پھیلانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اب اس کے بعد سماج میں فحش نہیں پھیلے، یہ بہت ضروری ہے، یہ ایک بنیادی طریقہ ہے۔ فرمایا جا رہا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، بیہودہ باتیں، گندی باتیں، چھپی ہوئی باتیں، چنانچہ آپ نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسری عورت کی ایسی تعریف نہ کرے جو نامناسب ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں، یعنی دنیا میں بھی ایسے قوانین بنائے جائیں گے، فحاشی نہیں پھیلے، بے حیائی نہیں پھیلے، برہنگی نہیں پھیلے، گندے اشتہارات نہیں ہوں۔ آج دیکھیں بالکل الٹی گنگا بہہ رہی۔ آج کپڑوں کے اشتہارات اوریانی لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج خینچی کا اشتہار ہو یا چھری کا اشتہار ہو، سگریٹ کا اشتہار، ایک عورت نیم برہنہ عورت ہوتی ہے۔ آج کار انوگریٹ کی جا رہی ہے، ایک نیم برہنہ کار کو آدمی کم دیکھتا ہے، اس برہنہ عورت کو آدمی دیکھتا ہے، اور برہنگی ایک فیشن ہو گیا ہے، فلموں میں برہنگی ہے۔ اخبارات وہ تصویریں شائع کرتے ہیں عورتوں کی، مثلا کوئی امتحان میں پاس ہوئے عورتوں کی تصویر دیں گے، لڑکیوں کی، یا کوئی ایک مقابلہ ہو رہا ہے کھیل کا، ایک عورت کو ایک ایسے زاویے سے لے کے دے جو انتہائی بیہودہ زاویہ ہوتا ہے، عورت کو ریاں کرنے والا ہوتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے، تو یہ چیز جو تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھاتی۔ پھر فرمایا جا رہا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی کوئی کرے گا تو اسے فحش اور بدی کا حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل، اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا تھا مگر اللہ ہے۔ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ محترم حاضرین، اب تک ہم پہنچے سورہ النور کی 31ویں آیات، اور انشاءاللہ اس کے بعد کے ایپیسوڈز میں بھی ہمارے سامنے وہ باتیں آئیں گی کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے احکام کو نازل کیا تاکہ سماج میں صنفی جذبات بھڑکے نہیں، بے حیائی نہیں پھیلے، فحاشی نہیں پھیلے، اور انسانوں کے جذبات ایک مناسب حد کے اندر رہیں اور وہ ایک پاکیزہ، شریفانہ اور مہذب و سویلائز معاشرہ بنا سکیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دور جدید کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، اور علامہ اقبال کے الفاظ میں حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کہہ رہے کہ جوانی رہے تیری بے داغ۔ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہماری عورتیں، ہمارے مرد سب برائیوں سے اور خرابیوں سے محفوظ رکھیں اور ایک پاکیزہ سماج بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Allahu Akbar, Allahu